آج کے دور میں بہت سے لوگ چھوٹی ایج میں یا ینگ ایج میں بے شمار بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کہ سٹریس لیول، ہارٹس کے پرابلم، جوائنٹس اور مسل کے پرابلم. اسی طرح جو خاص طور پر ابھی اچانک ڈیتھ کی ریشو ہے وہ بہت انکریز ہو رہی ہے. جب میں نے اس پہ غور و فکر کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ دو مین فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہوتی ہیں. جو پہلا فیکٹر ہے وہ سسٹمیٹک فیکٹر ہے. جو ہمارے کھانے کی چیزیں ہیں وہ پیور نہیں ہوتی، اور یہ فیکٹر 20% تک ہماری صحت کو ڈاؤن کرتا ہے، اس پہ اثر کرتا ہے. جو دوسرا مین فیکٹر ہے 80% جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہماری ہیبٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. اب جو سسٹم کا فیکٹر ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، جبکہ جو ہیبٹس ہیں وہ ہر انڈیویجول اس کو کنٹرول کر سکتا ہے اور اپنے طور پہ آزادی سے کنٹرول کر سکتا ہے. اس کا مطلب 80% اگر ہم ہیلتھ فیکٹر کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو 20% ہماری باڈی کا جو امیون سسٹم ہے وہ خود ہی کنٹرول کر لے گا. اب وہ ہیبٹس کون سی جو ہماری صحت کو اس حد تک متاثر کرتی ہیں؟ سب سے پہلی جو عادت ہے ہمارے کھانے پینے کی ٹائمنگ ہے. یہ بات کی بات ہے کہ ہم نے کیا کھایا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کس ٹائم کھایا، کیونکہ باڈی کا ایک نیچرل کلاک ہوتا ہے، اس کے کھانے پینے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کی سلیپ ٹائم ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ ٹائم پہ اسی حساب سے پریپیئر ہوتی ہے. جب ہم صبح ناشتہ کریں گے 9 بجے، رات کا کھانا 11 اور 12 بجے کھائیں گے تو باڈی کا پورا سسٹم جو ہے ڈسٹرب ہوگا، میٹابولزم سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. اب جو کھانے سے ملنے والی کیلوریز ہیں وہ جو انرجی میں کنورٹ ہونا تھا وہ بجائے انرجی کے ہماری فیٹس میں کنورٹ ہونا شروع ہوں گے. اس کا مطلب ہے جو ہم نے کھانا کھایا اس سے ہمیں پراپر انرجی ملی ہی نہیں، جو ہمیں فائدہ ہونا تھا وہ بجائے فائدہ کے ہمارے نقصان میں کنورٹ ہو رہا ہے. اس لیے آپ کھانے پینے کی ٹائم کو پراپر کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کھانے پینے کا ٹائم پراپر ہوگا تو باڈی اسے یوٹیلائز صحیح کرے گی. اب کھانے پینے میں ایک تو ٹائمنگ آ گئی، اور دوسرا ساتھ میں ایک اور فیکٹر ہے، کھانا کھاتے ہوئے ہماری کنسنٹریشن لیول ڈسٹرب ہوتا ہے. ہم کھانا تو کھا رہے ہیں لیکن ہم کبھی تو موبائل سکرول کر رہے ہیں. اگر ہم گروپ میں کھانا کھا رہے ہیں تو ہماری گپ شپ بھی اتنی ہوتی ہے کہ ہمیں کھانے پہ فوکس نہیں ہوتا، ہمارا برین کھانے کو صحیح طرح ریڈ نہیں کر پاتا. اب برین اس کھانے کے مطابق انزائم پراپر ریلیز نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہمارا ڈائجیشن سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے. جب کھانا ڈائجسٹ صحیح نہیں ہوگا تو وہ پراپر انرجی میں کنورٹ بھی نہیں ہوگا. دوسرا اہم فیکٹر ہے وہ سلیپ ٹائمنگ ہے. جو باڈی کا نیچرل ٹائم ہے سلیپ کا وہ 8 سے 10 بجے رات کا ہے، کیونکہ اس دوران سلیپ ہارمونز اور ریپیئرنگ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، اور اس دوران باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ریسٹ کریں، آپ سونے کی طرف جائیں. لیکن جب آپ اس ٹائم کو ڈسٹرب کرتے ہیں اس کا مطلب آپ ان ہارمونز کو ڈسٹرب کرتے ہیں. جب وہ ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی فریش نہیں ہو پاتی، آپ کی باڈی ریپیئر نہیں ہو پاتی. ایک ریسرچ کے مطابق جو رات کا پہلا حصہ ہوتا ہے اس میں 1 گھنٹے کی نیند رات کے پچھلے حصے کے 4 گھنٹے کی نیند سے بھی بہتر ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ دوسری جو بری ہیبٹ ہے وہ ہم صبح سویرے نہیں جاگتے. صبح کی لائٹ فریش ایئر ہے، یہ ہماری باڈی میں ہیپینس کریٹ کرنے والے ہارمونز کو ریلیز کرتی ہے. جب ہم صبح دیر سے اٹھیں گے تو اس کا مطلب ہماری باڈی کو جو خوشگوار رکھنے والے ہارمونز ہیں وہ ریلیز نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے ہمارا پورا دن موڈ آف رہے گا، پورا دن ہمارا ڈسٹرب گزرے گا. اب جو تیسری اہم بات ہے کہ ایکسرسائز نہ کرنا، تو آپ کے جو باڈی میں مسلز ہیں یا آپ کے جو آرگنز ہیں وہ پوری طرح حرکت میں نہیں رہتے، جس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے اور آپ میں ایکسٹرا فیٹ اور ویٹ گین کی پرابلمس بڑھتی ہیں. چوتھی جو بات ہے کہ اکثر ہمارے ہاں لوگ جب گرمی کا موسم آتا ہے تو ایک دم باہر سے آتے ہیں، فل پسینے میں آتے ہیں اور گہرا کے فل ٹھنڈا پانی پینا شروع ہوتے ہیں. یہ ایک دم سے آپ کے باڈی ٹمپریچر سے کلیش کر جاتا ہے. آپ کا باڈی ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے، ایک دم آپ اسے ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کلیش کے دوران آپ کے جو مسلز ہوتے ہیں اور آپ کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اسی لیے آپ کم عمر میں آپ کو جوڑوں کا درد اور ویکنیس فیل ہوتی ہے. اور جو لاسٹ اور سب سے اہم بات ہے وہ ہے روحانی بیماری، کہ ہم نے اکثر دوسرے کے معاملات میں انوالومنٹ کی ہوتی ہے. کبھی 2-3 لوگ ہم اکٹھے بیٹھیں گے تو چوتھے آدمی کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اس کے ساتھ یہ ہوا، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اکیلے بیٹھے ہوں گے تو دوسرے کے بارے میں ہمیشہ نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں، وہ کامیاب کیوں ہو گیا. کہیں نہ کہیں ہمارے اندر حسد، کینہ، بغض اور اس طرح لالچ وغیرہ کی باتیں شامل رہتی ہیں. یہ ہمیں بلا وجہ سے ایک ذہنی دباؤ اور سٹریس کی طرف لے جاتی ہیں. جب یہ سارے فیکٹر کمبائن ہوتے ہیں تو یہ ہمارے باڈی کے پورے سسٹم کو ڈسٹرب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں مختلف قسم کی بیماریاں اور جو
ارلی ایج میں بیماریاں خاص طور پر اور اچانک اموات کی ریشو بڑھتی جا رہی. اس لیے آپ کوشش کریں کہ جو چیز آپ کے کنٹرول میں، خاص طور پر یہ والی ہیبٹس آپ کے کنٹرول میں، ان پہ فوکس کریں، ان کو اپنے ٹائم کے حساب سے ریگولیٹ کریں اور امپروو کریں، تاکہ جو سسٹم کا پرابلم ہے آپ کی باڈی کا امیون سسٹم اس کو بھی کور کر لے.